cancer runs in the family. Islam Junaid bhai, hope you're well. Writing this message not easy for me, but I felt like I had to. I'm 31 and I follow your series regularly. It's one of the few things that help me feel a little less alone while dealing with life in Karachi. यार आपने नोटिस किया कराची का मेंशन हमेशा सेपरेटली होता है. It's never like कि while dealing my life in Lahore or Quetta. It's always Karachi. Very stressful. But the thing is, my life has been very tough, and the biggest reason is the history of blood cancer in my family. I know this is genetic, and this disease has already taken away my grandfather, my puppo. And just 2 years ago, my puppo passed away. And now my father has been diagnosed with stage 2. We are trying semi-remedies and treatment, but the thought of this illness coming for me next is always there. It feels like I'm trapped in this cycle and can't break out of it. And now there's this other thing. Before my puppo passed, she asked my father for a promise that I would marry her daughter. यार बात कहीं से भी शुरू होके यहीं आ जाती है. She's 8 years younger than me, educated and a good person, and I do like her, but I keep thinking, is it fair for me to get married when there is this possibility that my life could end up like my family members? I don't want to put her or my future family through the pain either. Junaid bhai, how do I go on like this? I feel like I'm stuck between choosing what's right and just giving up. Should I even think about marriage when I don't know what will happen with me? Any few words of hope would mean a lot. Thanks for reading this message. Appreciate what you do for all of us. Thank you. देखें ये सेम चीज़ अगर रोटेट कर रही है फैमिली में, सो could it be possible कि दैट्स प्राइमरीली बिकॉज कि फैमिली में ही शादियाँ हो रही हैं. इस पर मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है, और आई डोंट नो वाई लोग इन दिस डे एंड एज अपने आप को एजुकेट क्यों नहीं करते. अब आपकी पुप्पी भी जाते जाते खुद वो जा रही हैं, अल्लाह उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, एंड आई होप अ मिरेकल कम्स थ्रू, बट लाइफ इज़ व्हाट इट इज़. तो फिर वो जाते जाते एक और पॉसिबिलिटी बना के जा रही हैं. अगेन शी इज़ प्रॉब्ली नॉट एजुकेटेड ऑन द सब्जेक्ट, बट एटलीस्ट आप तो हो सकते हो. सो प्लीज़ ट्राई टू ब्रेक दिस साइकिल. जेनेटिक चीज़ें अगर चल रही हैं और तो उस जेनेटिक उसको ब्रेक लगाएं, और दोबारा अगर आप यही करेंगे तो फिर वो चीज़ आपके बच्चों में भी जा सकती है, खुदा ना खास्ता. एंड देन स्टेज 2 ब्लड कैंसर का आई एम नॉट श्योर. जैसे कि आपने कहा आप कराची में हैं, तो स्टेज 1 और स्टेज 2 के लिए साइबर नाइफ थेरेपी होती है. अगेन आई एम नॉट श्योर व्हाट टाइप ऑफ कैंसर के लिए होती है, बट वो स्टेज 1 और स्टेज 2 में काफ़ी मुफीद साबित होती है. इफ़ यू कांट अफोर्ड इट, या जो लोग सुन रहे हैं कराची की मैं बात कर रहा हूँ, तो जिना हॉस्पिटल कराची में यहाँ पे जो रेडिएशन डिपार्टमेंट है, वहाँ पे साइबर नाइफ ट्रीटमेंट होती है फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड इट्स नोवेयर एल्स इन द वर्ल्ड फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट. कैंसर ट्रीटमेंट होता है दुनिया भर में. यहाँ तक कि सऊदी और ओमान और यमन से भी लोग आते हैं यहाँ पे इलाज कराने, और अमूमन वेट 4-4 महीने भी होता है, बिकॉज इतना सारा लोड है. अब देखिए ना, ये चीज़ें नहीं पता लोगों को. इवन आई फाउंड आउट व्हेन आई वाज टोल्ड टू मेक अ वीडियो अबाउट इट. डोनेशन ड्राइव थी रमज़ानों में, दिस लाइक मैनी ईयर्स अगो. सो डू लुक इनटू दैट. मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि जिनकी फैमिली में कोई सिलसिला चल रहा है, तो दैट्स वन वे टू फाइंड आउट. और दवाइयाँ भी बड़ी सस्ती वहाँ पे गवर्नमेंट सब्सिडाइज रेट पे मिलती हैं, तो भला हो सकता है बहुत से लोगों का. साइबर नाइफ ट्रीटमेंट कहते हैं इसको, ठीक है. रेडिएशन डिपार्टमेंट, जिना अस्पताल मेन गेट से जाएंगे, सीधा अंदर जाके डेड एंड आएगा, वहाँ से उल्टे हाथ हो जाए, बड़ा ऑनकोलॉजी डिपार्टमेंट लिखा आ जाएगा, ठीक है. ख्याल रखें. बाकी भाई अब आपका ये देखें भाई, अब चले ठीक है, आपके यहाँ तो डिज़ीज़ वाला मामला है. डिज़ीज़ ना भी होती तो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है. इट्स अ रियलिटी, इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ कि हम यहाँ एक लिमिटेड वक्त के लिए हैं. वो कहते हैं ना कि हमें डेट ऑफ डेथ इसलिए नहीं पता होती कि अगर हमें पता होती तो हम उस सोच में ही पहले ही मर जाते कि ओहो मैं तो अब जाने वाला हूँ, तो क्या फ़ायदा कुछ करने का, राइट. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ अ 27-year-old इज डेस्टिन्ड टू डाई, तो what would make him to strive for excellence in his life वहाँ तक के लिए, राइट. तो इसलिए इंसान को नहीं पता होता. हाँ, ये ज़रूर पता होता कि यार एक दिन बस चले जाना है, तो एक दिन हम सब ने जाना है. अब वो बहुत से लोग हैं कैंसर के साथ 20-20 साल निकाल लेते हैं और फिर ट्रैफिक एक्सीडेंट में निकल जाते हैं. बहुत से ऐसे लोग हैं, माय ओन पप्पा, उन्होंने 50 साल सिगरेट पी और रोज़ के 2 गोल्ड लीफ के पैक. गोल्ड लीफ ख़त्म हो गई, बीड़ी पी ली, बस धुआं. उनका हमने जब भी बात सुनी है तो धुआं ही आ रहा होता था यूँ करके, राइट.
But mashallah, he lived up to be 78, 80 plus, yeah, right. تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اب اس کو سوچ سوچ کے ٹھیک ہے, آئی ایم شیور ظاہر ہے زندگی جب آپ دیکھ رہے ہو آمنے سامنے اسی ریزن کی وجہ سے لوگ جا رہے ہیں تو وہ ایک فیلنگ بالکل آتی ہے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ ہیلدی لائف اسٹائل ابھی سے اپنائیں اور ارلی ڈیٹیکشن کے اوپر کام کریں, ریگولر چیک اپس کرائیں. آپ کی ایج کیا ہے؟ آپ نے میرے خیال سے 31 لکھا, رائٹ. 31 ہے تو چونکہ آپ کی فیملی ہسٹری ہے تو آپ اسکریننگ کرانا شروع کریں, سال میں ایک بار ضرور جائیں. جو لوگ سن رہے ہیں اگر آپ 40 سے اوپر ہو گئے ہیں, چاہے وہ آپ مرد ہوں یا خاتون ہوں, پلیز تھوڑا سا فون سستا لے لیں اس سال, لیکن اپنا اینول ایگزام ضرور کرائیں, رائٹ. 40+ میل, 40+ فیمیلس کو خاص طور پہ میموگرام اسکریننگ, ارلی ڈیٹیکشن آف, مجھ سے بولا نہیں جا رہا یار, لائک آئی تھنک مائی باڈی از گیونگ اپ نیند میں. سو میموگرام کرائیں, ارلی ڈیٹیکشن آف بریسٹ کینسر, دوسری ڈیزیزز وغیرہ وغیرہ. مجھے ایک چیز کو لے کے بڑا اپنے ڈر رہتا ہے کیونکہ انسان کو اپنی باڈی کا پتہ ہوتا ہے نا کہ کہاں پہ مجھے کافی عرصے سے فیل ہے. تو میں بھی چلا گیا تھا اور میں نے ڈاکٹر کو بولا خاص طور پہ اس ایریا میں دیکھو کچھ ہے, تو اس نے بولا نہیں, دیر از نتھنگ. اینڈ اگین میری فیملی میں 2 ڈسٹنٹ لوگ, مطلب ناٹ کزنس, ہمارے یہاں شادیاں سب باہر ہوئی ہیں تھینک فلی. تو مگر ایک جیسے ڈیزیز ہوئے تو مجھے بھی ڈر لگا کہ یار یہ تو نہیں, میرے اندر تو نہیں چل رہا کچھ. تو اٹ واز نتھنگ الحمد للہ ایز آف ناؤ. تو یہ بڑا ضروری ہے. ہم نے بس یہ سوچا ہے کہ ہاں جب 60 کے بعد گریں گے تو ہی جائیں گے ڈاکٹر کے پاس اور دیکھیں گے کہ کیا ہے. تب تک بہت کچھ اندر آ چکا ہوتا ہے, آپ کو پھر پتہ ہی نہیں, سمجھ ہی نہیں ہوتا, اور وہ بہت کچھ بگڑ چکا ہوتا ہے. لائک مائی مدر فار دا لانگسٹ ٹائم وڈ اوائڈ ہیلتھ اسکریننگ ایگزام, کیونکہ بھائی میں گئی تو 50 چیزیں نکل آئیں گی اور وہ 50 دوائیوں پہ لگا دیں گے, میرا یہ رک جائے گا. پھر ایونچولی وہی ہوا, ڈائبٹیز نکل آئی, اور اب ہم گھر میں میٹھا ہی نہیں لا پاتے کیونکہ ہمیں پتہ ہے پھر وہ رات کو اٹھ کے کھائیں گی. اب ظاہر ہے انسان ہے, پوری زندگی ایسے گزاری ہے. تو ابھی بھی مجھے کٹ کیٹ آدھی دیکھیں گئی کہ کہیں میں پوری نہ کھا لوں تو آدھی تم کھا لو, اور میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ایٹ 2 bars آف اٹ, بٹ میں یہ نہ کھائیں تو پھر مجھے کھانی پڑی. سو پیرنٹس کو بھی ذرا لے کے جائیں, نظر رکھیں. اور اگر آپ لوگوں کی فیملی میں جو لوگ سن رہے ہیں کوئی اس طرح کی چیز چل رہی ہے تو اپنا دیکھیں, چیزیں اوائڈ کی جا سکتی ہیں, ڈیلے کی جا سکتی ہیں, ختم نہیں کی جا سکتی, رائٹ. جو چیز چلتی ہوئی آ رہی ہے اس کا کچھ کر نہیں سکتے, مگر اس طرح کر کے جینا بھی نہیں چھوڑ سکتے کہ بھائی ایک دن میں بھی چلا جاؤں گا. تو ایک دن تو سب نے چلے جانا ہے. دیٹس ناٹ دا وے ٹو لیو. کیپ یور ہوپس ہائی. ابھی آج ہی کافی وائرل چل رہا تھا, نوجوت سنگھ سدھو صاحب کی وائف کینسر فری ہوئی ہیں اکارڈنگ ٹو ہم, اور وہ بالکل اسٹیج 4 لاسٹ اسٹیج پہ تھیں, اور باہر سے ڈاکٹرز آئے, انہوں نے بھی بولا کہ کچھ نہیں ہو سکتا, اور انہوں نے ان کو 40 دن نیم کا پتا اور پتہ نہیں ان کی ڈائٹ بالکل ہی چینج کر دی, اینڈ شی از بیٹن کینسر اپیرنٹلی. اس میں کتنی سچائی ہے ضرور کامنٹس میں بتائیے گا. تو اور از اٹ لائک اے ورک آف اے میریکل, یا پھر یہ کہ کوئنسیڈنس ہے نیم کے پتے کے ساتھ. سو شادی تو خیر آف, کیونکہ پھر ظاہر ہے ان کی امی میں بھی ہے, آپ کے فادر میں بھی ہے, تو پھر آپ دونوں میں بھی ہوگی. پھر آپ دونوں مل کے یہ بیماری لوگ ہیں تو آپ کے بچوں کا کیا قصور ہے؟ وائی ڈو دے ہیو ٹو بی ینگ کڈس وداؤٹ پیرنٹس؟ اللہ نہ کرے انفارچونیٹلی, ٹھیک ہے. تو یہ نہ کریں. اب یہ وعدے جو ہیں بولیں یار اب بھائی آگے زندگی دیکھیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتا یار, وائی ڈو پیپل ڈو دس؟ سو مینی ایگزامپلز ان مائی اون فیملی. ہم جا رہے ہیں تو اب ان کو ہمیشہ کے لیے ان کی خوشی چھین لیں یہ کروا کے, اور خداحافظ چلے گئے. اب وہ خوشی نہیں ہے کیونکہ زبردستی کی شادی تھی. وائی آر وی ڈوئنگ دس؟ بھائی آپ جا رہے ہیں, اللہ آپ کا سفر آسان رکھے, چلتے پھرتے اللہ اٹھا لے آپ کو, درد تکلیف نہ ہو, محتاجی نہ ہو, ہمیں چھوڑ دیں بس, ٹھیک ہے. مطلب وہ تو چھوڑ ہی دینا ہے آپ نے, مگر یہ نہ کروا کے جائے کہ اچھا میرے سامنے یہ کر لو. ارے بھائی آپ کسی کی شادی کی فلم دیکھ لو نا, اگر آپ کو شادی دیکھنی ہے, ارے ایک فیک شادی کیوں نہیں کر لیتے ان کو دکھانے کے لیے؟ ارے ہاں یہ ٹرینڈ ہونا چاہیے کہ یار ہمارے وہ بڑے جا رہے ہیں تو ایک فیک شادی ہمیں کرنی ہے, تاکہ ہوتا نا یار آخری بار ایک دھوم دھڑک کا پارٹی وارٹی. ہمارے یہاں بیچارے جو ایلڈرز ہیں ان کی کیا ہی لائف ہوتی ہے, وہ کون سا کولڈ پلے کے کانسرٹ میں جا رہے ہوتے ہیں, ان کی یہی پارٹی ہوتی ہے, رائٹ. تو ایک فیک شادی کا ٹرینڈ کر لیتے ہیں کہ بھائی ان کو دکھانے کے لیے ایک فیک مہندی کر رہے ہیں, فیک بارات ہو رہی ہے. آئی ڈونٹ نو مین. خیر اپنا خیال رکھیں, اسکریننگ کرائیں, اور خوف سے اور اسٹریس سے ویسے ہی ہو جاتا ہے, تو اوپر چڑھ کے لڑنا ہوتا ہے. زندگی میں ان چیزوں سے ڈرنا نہیں ہوتا. زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں, اور ایک دن جانی ہے.
مگر اس کی وجہ سے ساری زندگی ڈپریس نہیں رہنا. ٹھیک ہے, ذرا خیال رکھو اپنا. تھینک یو. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور آپ اس کا پورا ورژن دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک کامنٹ سیکشن میں دیا گیا ہے. ہمارے یوٹیوب چینل پہ پورا ورژن موجود ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا. شکریہ.